اگر پاؤں پٹ گیا ہے اور اس پر مرہم وغیرہ لگایا اور اس کے نیچے پانی پہنچانا نقصان دہ ہے تو دھونا واجب نہیں ہے۔ نقصان دہ نہ ہو تو لازم ہے کہ اس پٹی وغیرہ کو اتار کر نیچے کی جگہ کو دھویا جائے۔ اگر پاؤں میں پٹن وغیرہ ہو کہ اس کا دھونا یا کم از کم پاؤں کو پانی میں ڈبو کر بغیر مسلے جلدی سے نکال لینا مضر ہو تو فریض غسل ساقط ہو جائے گا، اور چاہیے کہ تر ہاتھ اس پر پھیر لے یعنی مسح کر لے۔ اگر اس سے بھی عاجز ہو تو مسح بھی ساقط ہو جائے گا، اور صرف اس حصے کا دھونا واجب ہوگا جو نقصان دہ نہ ہو۔ فرائض وضو میں سے چوتھی چیز 1/4 سر کا مسح کرنا ہے، اور 1/4 سر کی مقدار ہتھیلی کے برابر قرار دی گئی ہے، لہٰذا واجب ہے کہ پوری ہتھیلی کے برابر سر کے حصے کا مسح کیا جائے۔ لہٰذا اگر ہاتھ میں پانی لگا ہوا ہے اور اس ہاتھ کو سر پر آگے سے یا پیچھے سے یا کسی بھی طرف سے ہتھیلی کے برابر جگہ پر پھیر لیا جائے تو مسح جائز ہو جائے گا، اس بنا پر کہ مسح کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہتھیلی ہی سے مسح کیا جائے، بلکہ 1/4 سر پر ہتھیلی کے برابر جگہ پر تر ہاتھ کا پانی پہنچ جائے تو کافی ہے۔ ہاتھ سے مسح کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ کم از کم 3 انگلیوں کا استعمال کیا جائے تاکہ خشک ہونے سے پہلے 1/4 سر تک پانی پہنچ جائے۔ اگر صرف 2 انگلیوں کو مسح کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تو بسا اوقات 1/4 سر تک ہاتھ پہنچنے سے پہلے ہی انگلیاں خشک ہو جائیں گی اور پانی وہاں تک نہ پہنچ سکے گا جہاں تک پہنچانا مقصود ہے۔ اگر انگلیوں کے سرے سے مسح کیا جن سے اتنا پانی ٹپک رہا تھا کہ پانی وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک پہنچانا مطلوب تھا تو مسح صحیح ہوگا، ورنہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ نئے پانی سے سر کا مسح کرنا شرط صحت نہیں ہے، لہٰذا اگر ہاتھ تر تھا تو مسح جائز ہو جائے گا، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے تر وضو کی تری لے کر اس سے مسح کیا جائے۔ مثلاً کہنی دھونے کے بعد ہاتھ خشک ہو گیا، پھر ہاتھ کو کہنی کے پانی سے تر کیا اور اس سے سر کا مسح کر لیا تو یہ کافی نہیں ہے۔ جس شخص کے سر کے بال لمبے ہو کہ پیشانی یا گردن تک لٹک رہے ہوں اور اسی لٹکے ہوئے حصے پر مسح کر لیا تو جائز نہ ہوگا، کیونکہ عرض 1/4 سر کا مسح کرنے سے۔ بس اگر سر منڈا ہوا ہے تب تو کوئی بات ہی نہیں، سر کا مسح ہو ہی سکتا ہے، لیکن اگر سر پر بال ہیں تو اس بال پر مسح لازم ہے جو سر کے کسی حصے کے اوپر اگے ہوئے ہیں، یعنی جو بال لٹک رہے ہوں تو وہ تو سر پر ہے ہی نہیں، لہذا اس کا مسح کرنے سے سر کا مسح نہیں ہو سکتا۔ اگر سر کا کچھ حصہ منڈا ہوا ہے اور کچھ نہیں تو جس حصے پر بھی مسح کر لیا جائے وہ صحیح ہوگا۔ سر پر مسح کرنے کے بعد بال منڈانے سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ اگر برف کا ٹکڑا لے کر سر پر پھیرا گیا تو مسح ہو جائے گا۔ اگر سر اور چہرے کو ایک ساتھ دھو ڈالا تو مسح ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہے۔ عمامہ وغیرہ پر بغیر معذوری کے مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ رومال یا اوڑھنی وغیرہ سے ڈھکے ہوئے سر کا اوپر سے مسح کرے، البتہ اگر وہ اتنی پتلی شے ہے کہ پانی اس سے جذب ہو کر بال تک پہنچ جاتا ہو تو جائز ہے۔ اگر سر پر حجاب یا مندی یا کوئی رنگ لگا ہوا ہے اور اس پر مسح کرنے سے پانی میں وہ رنگ آ جائے اور پانی کی طریق سے وہ خارج ہو جائے تو مسح صحیح نہیں ہوگا اور نہ جائز ہے۔ حنفیہ کے نزدیک وضو کے فرائض یہی ہیں، اس کے علاوہ باقی اور باتیں سنت ہے جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔